جی بالکل آستانہ علیہ ویسیہ پر سید فقیر اللہ ویسی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک کی پہلی تقریبات جاری ساری ہے۔ آج مریدین نے دربار شریف پر غسل دیا ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا نا۔ میرے ساتھ صاحبزادہ علی رضا ویسی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں آج ہی تقریب کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس قدوۃ السالکین حضور فنا فی اللہ بقا باللہ حضرت سائیں فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تقریبات کا آغاز ان کے مزار کے غسل شریف سے کیا گیا، تو ان کے مزار کے غسل سے عرس کی تقریبات کا افتتاح ہوا ہے۔ تو ان کے فیوز و برکات سے ہی یہ عرس کی تمام تقریبات اپنے پایہ تکمیل تک پہنچیں گی، اور ان کے فیوز و برکات لوگ ملک کے کونا کونا سے لینے کے لیے ان کے عرس مبارک میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث فخر ہے کہ ہم ان جیسے اولیاء کرام کے قدم بوسی بھی کرتے ہیں، اور ان کے مزارات کا غسل بھی دیا ہے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب یہ کتنا سالانہ عرس مبارک ہے؟ یہ تقریباً جی سائیں فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا 65واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ اس موقع پر آج جو ہے دنیا میں خلفشار کا شکار ہے، وہ آپ اس موقع پر آپ کیا پیغام دیں گے پوری امت وحدہ کو؟ یہ امت واحدہ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے، اولیاء کرام نے، ہمارے اکابرین نے جو ہے وہ دین اسلام پر عمل کر کے، یعنی کہ لوگوں میں اخلاق اور احسار و قربانی، اخوت کا مظاہرہ کیا، تاکہ چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، یعنی کہ اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، دیگر یعنی کہ مذاہب کے لوگ بھی آتے تھے۔ انہوں نے ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگایا تاکہ لوگ جو ہے وہ کھینچے چلے ہیں اسلام کی طرف۔ آج ہم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، لیکن ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں۔ تو یہ اخوت اور بھائی چارہ جو درس دیا اولیاء کرام نے، اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم جو ہے وہ یکجا اور یکتا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اتحاد کی ضرورت ہے، تو پھر وہ ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اسلام کی خاطر یکجا ہو جائیں اور اسلام کو سر بلند کر سکیں۔ آپ نے بجا فرمایا کہ اسلاف کا یہ معیار ہے، وہ ہر آنے والے کو قلب سے لگاتے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور دین اسلام کی محبت سے آشنا بھی کرتے ہیں۔ جو ثانیہ جڑا والا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تحفظ قرآن ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے سینہ پر نازل فرمائی کلام خدا ہے۔ اگر کوئی اس کی برحمتی کرے گا تو ہمارا آخری خون کے قطرے تک ہم جو ہے اس کے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ اگر ثانیہ جڑا والا جو ہے اگر انہوں نے برحمتی کی ہے تو ان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے وہ ان کے خلاف بھی چلیں گے ہر اقدام پر۔ تو اگر یعنی کہ نام نہاد لوگوں نے صرف یعنی کہ اپنا جو ہے وہ مفاد حاصل کرنے کے لیے مسیح برادری کے ساتھ ایسا عمل کیا، تو ان کو بھی گریبان کو پکڑنا چاہیے، کہ تاکہ اسلام اور قرآن کے نام پر جو ہے وہ انسانوں میں انتشار نہ پھیلائیں، کیونکہ انتشار جو ہے وہ اسلام کی بات نہیں بلکہ وہ دیگر مذاہب کی بات ہے۔ اسلام جو ہے وہ تو امن اور پیار اور اخوت کا درس دیتا ہے۔ تو وہ کمیونٹی جو عیسائی کمیونٹی جو ہے، مسیح برادری جو ہے، وہ ہمارے ملک پاکستان میں اقلیتی یعنی کے طور پر رہتے ہیں، تو اقلیت کے نبی علیہ السلام نے پورے حقوق جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کیا تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اگر نہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے تو پھر ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ یعنی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اسلام کی اثر جو روح ہے اس کو ملوز خاطر رکھ کر ہی ہم اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ اسلام کا چرا مسخ کریں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اسلام کے قوانین پر عمل کریں گے تو ہمارا بھی جو ہے وہ شملہ جو ہے، ہماری عزت جو ہے، قدر جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ اگر ہم اسلام کے مخالف ہو کے چلیں گے تو ہم پہلے سے بھی مزید گر چکے ہوں گے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں تباہ و برباد ہے کہ وہ اسلامی قوانین کو چھوڑ کر، حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنی من مانیاں کر رہے ہیں۔ تو جب بھی انسان اپنی من مانیاں کریں گے، مسلمان اپنی من مانیاں کریں گے، تو پھر وہ جو ہے وہ پستی کا شکار ہوں گے، بلندی کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔